محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلی میں پاپڑ بیچنے والا آیا ہوا تھا۔ میری بیٹی بھاگ کر پاپڑ لینے نکلی۔ میں گھر پر آفس کا کام لیے بیٹھی تھی۔ 2 گھنٹے گزر گئے، میری بیٹی واپس نہ لوٹی۔ میری میٹنگ جیسے ہی ختم ہوئی، میں لیپ ٹاپ بند کر کے باہر بھاگی۔ میری بیٹی کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں 6 مہینے پاگلوں کی طرح اپنی بیٹی کو ڈھونڈتی رہی۔ ایک روز بازار میں میری نظر ایک بھیک مانگتی ہوئی لڑکی پر پڑی تو میرا دل دہل کر رہ گیا، کیونکہ میرے سامنے وہ معصوم سی بچی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں بات کا آغاز کہاں سے کروں، کس طرح اس سے سوالات پوچھوں۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بچی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتی ہوئی بولی تھی، مجھے جانے دیں، میں آپ کو نہیں جانتی۔ اس کا سہما ہوا انداز، آنکھوں میں نمی مجھے بہت کچھ جتا رہی تھی، مگر فی الحال میں خاموش رہی تھی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، لیکن ایک شرط ہے، اگر تم جانا چاہتی ہو تو میں تمہاری گردن میں کچھ لگانا چاہتی ہوں، لیکن وعدہ کرو اس بارے میں تم اپنے مالک کو نہیں بتاؤ گی۔ وہ بچی مجھے حیران نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ جب میں نے اس کی طرف ہاتھ پھیلایا تھا اور مزید بولی تھی، اگر تم نے میرا یہ کام نہیں کرنے دیا تو میں ابھی کے ابھی تمہارے مالک کو جھوٹ بول دوں گی کہ تم نے مجھے تمام حقیقت بتا دی ہے۔ جبکہ وہ فوراً سے بولی تھی، میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا، آپ جھوٹ نہ بولیں۔ وہ بچی محض 8 سال کی تھی، لیکن جس طرح وہ بات چیت کر رہی تھی مجھے صاف پتہ چل رہا تھا کہ کس طرح اس پر دباؤ ڈالا گیا ہے۔ میں مزید بولی تو پھر مجھے میرا کام کرنے دو۔ چند لمحے وہ خاموش رہی تھی اور پھر سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی۔ میں نے فوراً کمرے میں جا کر ایک چھوٹی سی چپ اٹھائی تھی جو ٹریکر کے طور پر کام آتی تھی۔ یہ ابھی میں نے کچھ روز پہلے ہی لندن سے منگوائی تھی۔ جس آفس میں میں کام کر رہی تھی وہاں اکثر اس چپ کی ضرورت پڑتی ہی رہتی تھی۔ میں نے قریب آ کر وہ چپ اس کی گردن میں پیوست کر ڈالی تھی۔ لمحے میں وہ جلد پر لگتے ہی غائب ہو چکی تھی۔ ایک ہلکی سی چبھن اسے ہوئی تھی اور وہ فوراً ہی 2 قدم پیچھے کو ہو گئی تھی۔ میں اس بچی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، اس بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اگر تم نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو تمہارے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ میری بات سن کر اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور وہ وہاں سے لوٹ کر چلی گئی تھی۔ میں خاموشی سے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج دوپہر جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا وہ میرے اوسان خطا کر چکا تھا۔ 6 مہینوں سے میں دیوانوں کی طرح اپنی بیٹی کو تلاش کر رہی تھی اور آج 6 مہینے کے بعد میری بیٹی میرے ہاتھوں میں آتے آتے رہ گئی تھی۔ کافی دیر تک میں بیٹھی، میں دوپہر میں ہوئے واقعے کے بارے میں ہی سوچتی رہ گئی تھی اور کب ماضی کے خیالوں میں گمسم ہوئی مجھے کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ ہر روز کی طرح آج بھی معمول کا ہی دن تھا۔ میں نے بہت پہلے ہی اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر چکی تھی، ان کی اور میری کبھی نہیں بنی تھی۔ میں کام کرنے والی خاتون تھی اور میرے شوہر کو جاب کرنے والی خواتین بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کی خاطر میں نے کچھ مہینے جاب چھوڑ ڈالی تھی، لیکن گھر میں ہوتی تنگی کے باعث میں نے ایک بار پھر قدم باہر کو نکال لیے تھے، لیکن انہیں یہ گوارا نہیں تھا۔ وہ بے بنیاد مجھ پر شک کرنے لگ گئے تھے۔ بلا وجہ کے الزام لگا کر مجھ پر ہاتھ اٹھانا ان کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ مجھ سے یہ مار پیٹ برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں خوب روتی تھی، ان کے آگے ہاتھ جوڑتی تھی کہ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کیا کریں۔ میں انسان ہوں، میں نے کچھ غلط کام نہیں کیا، میں صرف اور صرف آپ کا سہارا بننا چاہتی ہوں۔ یہ زندگی بہت خطرناک ہے۔ انسان کو اگر آگے زندگی بسر کرنی ہے تو میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح زندگی گزاریں، اگر نہیں تو پھر ہمیشہ صرف ایک انسان ساری زندگی تکلیف اٹھاتا ہے اور پھر بلا وجہ اس کے عتاب کا نشانہ دوسرا شخص بنتا ہے۔ لیکن میرے شوہر کو یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آتی۔ ان کا کہنا تھا کہ تم بیوی ہو
اور تم چار دیواری میں ہی رہو گی۔ مگر میرے لیے یہ بہت مشکل ترین ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں مانتی ہوں کہ میں بہت ساری جگہوں پر غلط ہوں، لیکن میں کیا کرتی؟ میں خود سے بھی تھکتی چلی جا رہی تھی۔ ان کا ظلم جب حد سے بڑھنے لگا، اس وقت میں تھکنا شروع ہو گئی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے میری طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے بعد معلوم ہوا تھا کہ میں حاملہ ہوں، جلد ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر مجھے اندر تک سکون پہنچا چکی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک ننھا وجود میرے پیٹ میں موجود ہے۔ ماں بننے کا احساس بہت خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا۔ میں نے جب یہ خبر اپنے شوہر کو دی تو اس رات ہی انہوں نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ مجھے بیٹا چاہیے، اگر بیٹی ہوئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ان کے یہ الفاظ میرے اعصاب پر سوار ہو گئے تھے۔ میں نے ان کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، اس میں میرا بھلا کیا قصور ہے؟ لیکن میرے شوہر کو یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے دو ٹوک لہجہ اپنایا ہوا تھا کہ اگر بیٹا پیدا نہیں ہوا تو اس گھر میں تمہارا آخری دن ہوگا۔ ان کی یہ بات میرے دل پر جا لگی تھی، اور میں اللہ تعالیٰ سے شدت سے بیٹی مانگنے لگی تھی تاکہ اس عذاب بھری زندگی سے میں چھٹکارا حاصل کر لوں۔ شاید کہ میرا نصیب اچھا تھا یا پھر میری قسمت خراب۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 مہینے کے بعد ایک پھول سی ننھی سی معصوم سی بیٹی سے نواز ڈالا تھا، جس کے بعد میں نے 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ مگر میرا شوہر ہسپتال سے چھٹی کے بعد مجھے سب کے درمیان طلاق دے چکا تھا۔ اس نے کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے طلاق مجھے بیٹی پیدا ہونے پر دی ہے، بلکہ اس کا کہنا تھا کہ میری بیوی کا چکر چل رہا ہے، اور میں ایک ایسے دھوکے باز عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا ہوں۔ اس کا الزام میں نے خاموشی سے برداشت کر لیا تھا، کیونکہ میں پہلے ہی طے کر چکی تھی اگر وہ مجھے طلاق نہیں دیں گے تو میں خلا لے لوں گی، کیونکہ ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے جو عورت کو انسان نہ سمجھے بلکہ پیر کی جوتی سمجھے۔ میری امی مجھے لے کر گھر آ گئی تھی، مگر میں نے اپنے آفس میں پہلے ہی بات چیت کر لی تھی کہ مجھے 2 کمرے کا فلیٹ چاہیے ہے۔ میری عرضی منظور ہو گئی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے امی کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گی، کیونکہ مجھے اچھے سے معلوم تھا کچھ عرصے کے بعد ہی میں ان لوگوں پر بھاری ہونے لگ جاؤں گی اور وہ مجھے شادی کے لیے بولیں گے۔ بلکہ اب میرا کوئی ایسا ارادہ نہ تھا کہ میں شادی جیسے کسی بھی جھنجال میں دوبارہ پھنستی۔ ایک دفعہ شادی کر کے میں نے دیکھ لیا تھا کہ عورت کی زندگی کتنی خوار ہوتی ہے۔ تقریباً 1.25 مہینہ امی جان نے مجھے اپنے ساتھ زبردستی رکھا تھا۔ میں ہر روز انہیں کہتی تھی کہ مجھے جانے دیں، مگر ان کا کہنا تھا کہ ابھی تمہارا جسم کچا ہے، تم اس طرح کسی دوسرے گھر نہیں جا سکتی جہاں سارے کام کاج تمہیں ہی کرنے پڑیں گے۔ چھوٹی بچی ہے، تم کس طرح سب کچھ سنبھالو گی؟ مگر میں بھی بضد تھی۔ 1.25 مہینہ پورا ہوتے ہی میں فلیٹ میں آ گئی تھی۔ امی جان نے مجھے بہت روکا تھا، سمجھایا تھا، لیکن اب مجھے وہاں مزید ٹھہرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میرے بھائی شادی شدہ تھے، ان کی بھی زندگی تھی، بچے تھے۔ میں کسی پر بھی بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اپنے کام کاج کے لیے میں نے ایک ماسی رکھ لی تھی جو پورا دن میری بیٹی کو سنبھالنے والی تھی۔ شروع میں اسے میں اپنے ساتھ آفس ہی لے کر چلی جاتی تھی، مگر دھیرے دھیرے جب اس کو سمجھ آنے لگی تو میں نے اسے ماسی کے ساتھ ہی گھر چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن آفس میں سارا وقت میرا دھیان اپنی بچی کی طرف ہی لگا رہتا تھا۔ دن میں 2 یا 3 بار میں اس سے کال پر بات چیت کر لیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے سکون مل جاتا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میری بیٹی جب 2 سال کی ہوئی تو میرے شوہر نے کورٹ میں کیس دائر کر دیا تھا۔ وہ بچی لینا چاہتے تھے، لیکن میں بھی پوری ہمت سے ان کے سامنے ڈٹ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مر جاؤں گی، لیکن اولاد اس نااہل شخص کی جھولی میں نہیں ڈالوں گی۔ میری ہمت اور لگن کے باعث
مجھے میری بیٹی مل گئی تھی۔ کورٹ نے بیٹی کی کسٹڈی میرے حصے میں ہی دے ڈالی تھی۔ میں اب مطمئن ہو گئی تھی، مجھے کسی بھی چیز کی فکر نہ فاقہ تھی۔ کورٹ نے کہا تھا کہ بچی جب 18 سال کی ہو جائے گی تب وہ خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس کو باپ کے پاس جانا ہے یا ماں کے پاس، لیکن اس دوران وہ اپنی ماں کی اجازت کے بغیر باپ سے ملاقات نہیں کرے گی۔ میں نے سوچ لیا تھا، جس انسان نے بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے مجھے چھوڑا تھا، میں اسے کبھی بھی اپنی بیٹی سے ملنے نہیں دوں گی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میری جاب مزید بہترین ہو گئی تھی۔ دن بدن مجھے ترقی ملتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ سال بعد ہی امی جان مجھے دوسری شادی کے لیے فورس کرنے لگ گئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تم دوسری شادی کر لو، ساری زندگی جاب کر کے کیسے گزارا کرو گی؟ اب تمہاری بیٹی بھی ہے، تمہیں ایک مرد کا سہارا چاہیے ہے۔ اگر تمہارے بابا یا مجھے کچھ ہو گیا تو تمہارا کون خیال رکھے گا؟ مگر مجھے اب کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ خدا تعالیٰ نے مجھے بہت سارا نواز دیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کے ہمراہ خوش اور مطمئن تھی۔ میں نے امی کو منع کر دیا تھا کہ جب پہلی شادی سے ہی مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا تو میں دوسری کا تجربہ نہیں کرنا چاہتی۔ امی جان کافی دن تک خفا رہی تھی، لیکن مجھے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میرے شوہر نے کئی بار مجھ سے میری بیٹی چھیننے کی کوشش کی تھی۔ سپریم کورٹ تک اس نے اپیل کی تھی، لیکن میں سچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی تھی۔ میری بیٹی میرے پاس ہی رہی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا، اور کب 5 سال کا عرصہ بیتا، کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ سونیا اب سکول جانا شروع کر چکی تھی۔ میں اب زیادہ تر کام گھر پر ہی کر لیا کرتی تھی۔ آفس سے بھی مجھے کافی تعاون ملتا تھا، کیونکہ میری بیٹی چھوٹی تھی اور میں ایک سنگل پیرنٹ تھی، اس لیے میرا خوب ساتھ دیا جاتا تھا۔ لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ میرا گھر پر کام کرنا میرے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کرنے والا ہے۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی آفس کی میٹنگ اٹینڈ کر رہی تھی۔ میری بیٹی میرے پاس ہی بیٹھی اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی، جب اچانک پاپڑ بیچنے والے کی آواز آئی تھی۔ اس کی گھنٹی کی آواز سن کر میری بیٹی فوراً ہی چہک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میٹنگ میں ہونے کے باعث میں اسے روک ٹوک نہیں سکتی تھی، البتہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خوب روکا تھا، مگر بچی تھی، میری بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ فوراً ہی اس نے پیسے دراز سے نکالے تھے اور باہر بھاگ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل ڈگمگا گیا تھا۔ دل چاہا کہ کال بند کر کے اپنی بیٹی کے پیچھے جاؤں، دیکھوں وہ کہاں جا رہی ہے، مگر فی الحال میٹنگ اٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ باہر سے مہمان آئے ہوئے تھے۔ میٹنگ کو فی الحال میں روک کر کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اگر میں ایسا کرتی تو یہ ایک توہین کے زمرے میں چلا آتا، اور ہمیں بالکل بھی اجازت نہیں تھی کہ مہمان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدتمیزی کی جائے۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ 10 منٹ، 20 منٹ، اور گزرتے گزرتے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ خدا حافظ کہتے ہی میں نے لیپ ٹاپ ایک طرف پھینک دیا تھا اور دیوانہ وار اپنا دوپٹہ لیے باہر کو بھاگی تھی۔ لاؤنج میں میری بیٹی موجود نہ تھی۔ میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً اس کے کمرے میں جھانکا تھا، وہاں بھی وہ نہیں تھی۔ میں باہر آئی تو پوری گلی سنسان ہو رہی تھی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگ گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی باہر کو نکل آئے گا۔ میں نے چاروں جانب نظریں گھما لی تھی، لیکن میری بیٹی کا وجود کہیں بھی نہیں تھا۔ دوپہر ہو رہی تھی، اس لیے گلی سنسان تھی۔ میں نے چاروں طرف گھر کھٹکا دیے تھے، لیکن ہر طرف سے مایوسی مل گئی تھی۔ میرا رونا پیٹنا دیکھ محلے کے سب لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ میں نے امی جان کو بھی فون کر کے اپنی تکلیف بتا دی تھی، اور وہ لوگ بھی جلد آنے والے تھے۔ میں گلی میں ہی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو چکی تھی۔ آفس کی میٹنگ کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کھو چکی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی
میرا دم نکلنے لگا تھا۔ کتنی واردات میں سن چکی تھی کہ چھوٹی بچیاں اغوا ہو رہی ہیں۔ میں اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھتی تھی، اپنی غیر موجودگی میں اسے باہر نہیں بھیجتی تھی، لیکن آج میری ایک چھوٹی سی کوتاہی میرے ہاتھوں سے میری بیٹی چھین چکی تھی۔ لمحے میں پولیس وہاں پہنچ آئی تھی، مسجدوں میں اعلان کروا دیے گئے تھے، لیکن سب کچھ بیکار چلا گیا تھا۔ میری محنت رائے گاں جا رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے مسلسل رونا آئے جا رہا تھا۔ میرے پاس میرا ایک ہی تو پھول تھا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ یہ سوچ آتے ہی میرا دم نکلنے لگا تھا۔ مجھے معلوم تھا اگر اس بات کی خبر میرے سابقہ شوہر تک پہنچی تو وہ لازمی دوبارہ کورٹ میں اپیل کرے گا اور بیٹی حاصل کرنے کی جد و جہد کرے گا۔ لیکن میں سونیا کے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہی سب لوگ جانا شروع ہو گئے تھے۔ پولیس والوں نے مجھے ہمت دلائی تھی کہ آپ بے فکر رہیں، ہم بھرپور طریقے سے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، ہماری ذات سے جتنا ہو سکے گا ہم کریں گے، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ لیکن میرا دل بول رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ میری بیٹی کہاں چلی گئی تھی؟ اسے اغوا کیا گیا تھا یا پھر وہ کسی سہیلی کے پاس چلی گئی تھی؟ یہ بات مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ رات کے 12 بجے تک میں دروازے پر ہی بیٹھی اپنی بیٹی کا انتظار کرتی رہی تھی۔ میری امی بار بار مجھے اندر بلا رہی تھی، لیکن میرا دل بول رہا تھا کہ میری بیٹی آس پاس ہی موجود ہے، لیکن بس سامنے نہیں آ رہی۔ مجھے حد سے زیادہ فکر ہونے لگ گئی تھی کہ نہ جانے اس نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ دوپہر میں بھی صرف اس نے ایک ڈبل روٹی کا پیس کھایا تھا۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت بھی بہتر نہ تھی، اور اب اس دوران اس کا غائب ہو جانا میرے اعصاب جھنجھوڑ چکا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، رات سے اب صبح ہونے لگی تھی۔ امی جان میرے پاس آ گئی تھی اور میرے کندھے تھام کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، کب تک تم یہاں پر بیٹھی رہو گی؟ تمہارے بیٹھے رہنے سے تمہاری بیٹی کبھی یہاں واپس نہیں آئے گی، چلو اندر۔ لیکن میرا دل بالکل بھی مطمئن نہیں تھا۔ میں امی جان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی، میں یہیں پر رہوں گی۔ مجھے معلوم ہے کہ میری بیٹی یہیں کہیں ہے، وہ جلد ہی آ جائے گی، آپ ٹینشن مت لیں۔ مگر میری امی زور زبردستی مجھے کھینچ کر اندر لے آئی تھی اور مجھے صوفے پر دھکیلتے ہوئے بولی تھی، کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس طرح سے بھلا کون کرتا ہے؟ جبکہ میں روتے ہوئے بولی تھی، امی خدا کے لیے کہیں سے بھی میری بیٹی کو لے آئیں، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی، اس کے علاوہ تو میرا اس دنیا میں کوئی بھی سہارا نہیں ہے۔ میری امی غصے سے بولی تھی، اس لیے کہا تھا کہ دوسری شادی کر لو، مگر تمہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ ان کی بات سن کر میں نے سر کو جھٹک دیا تھا اور دھاڑ کر بولی تھی، اس وقت آپ کو دوسری شادی کی سوچ رہی ہے؟ اگر میری بیٹی مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گی، آپ کی بیٹی جی نہیں پائے گی۔ میں کہتے کہتے اپنی امی جان کے گلے سے لگ گئی تھی، جبکہ وہ مجھے سنبھالنے لگی تھی۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے بڑی سی ایجنسیوں میں بات کر لی تھی کہ مجھے میری بیٹی ہر حال میں چاہیے ہے۔ جاب کرنے کی وجہ سے میرے تعلقات کافی تھے، میرے آفس والے بھی تعاون کر رہے تھے۔ سب نے مجھے یہی کہا تھا کہ آپ بے فکر رہیں، کچھ بھی کر کے ہم آپ کی بیٹی کو ہم تلاش کر کے ہی رہیں گے۔ لیکن مجھے اب آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میرے سابقہ شوہر تک اطلاع پہنچ گئی تھی۔ اس نے میرے فلیٹ پر آ کر خوب ہنگامہ کیا تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ سونیا ملتے ہی وہ اسے لے جائے گا، لیکن مجھے یقین تھا کہ سونیا کسی بھی قیمت پر اس آدمی کے پاس نہیں جائے گی، اور میرے پاس سپریم کورٹ کے آرڈر موجود تھے۔ وہ شخص میری بیٹی مجھ سے نہیں چھین سکتا تھا۔ لیکن اب فکر مجھے سونیا کی تھی۔ وہ محض 5 سال کی چھوٹی سی بچی تھی، نہ جانے وہ کہاں تھی، مجھے کچھ علم نہ تھا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو رہے تھے۔
لیکن میری بیٹی کا نام و نشان نہیں تھا۔ آفس میں بھی اب برائے نام ہی جاتی تھی، مگر پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے مجھے کام کرنا ہی پڑتا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ اتفاقی طور پر گھر کا راشن ختم ہو گیا تھا۔ آج ملازمہ بھی نہیں آئی ہوئی تھی، ورنہ میں اسی کو پیسے دے کر سامان وغیرہ منگوا لیتی تھی۔ آفس کا کام بھی جلد ہی ختم ہو گیا تھا۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے اب مجھے اکتاہٹ ہونے لگی تھی، دل پریشان ہونے لگا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنی چادر پہنی تھی، پیسے اٹھائے تھے اور بازار کی طرف نکل پڑی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ میں اپنی گاڑی لے کر بازار پہنچی تو نہ جانے کیوں میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ مجھے میری سونیا کی خوشبو محسوس ہونے لگ گئی تھی۔ وہ میرے جگر کا ٹکڑا تھی، میرے وجود کا حصہ، مجھے کیسے محسوس نہ ہوتا۔ میں نے چاروں طرف نظریں دوڑا ڈالی تھی، مگر اس کا وجود کہیں بھی نہیں تھا۔ مجھے شاید وہم ہی ہوا تھا۔ میں نے سر کو جھٹکا تھا اور سبزی والے کی دکان پر چلی گئی تھی۔ ابھی میں سامان لیتی جب اچانک ایک بچی میرے پاس چلی آئی تھی۔ میرا ہاتھ تھام کر اس نے مجھے ہلایا تھا اور اپنی ہتھیلی میری طرف پھیلاتے ہوئے بولی تھی، آنٹی کچھ پیسے دے دے۔ یہ الفاظ نہیں گویا خنجر تھے۔ مجھے اپنا وجود ساکت ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ آواز میں کروڑوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی۔ میں نے بے ساختہ تڑپ کر گردن موڑی تھی۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق میری چھوٹی سی گڑیا پھٹے پرانے کپڑے پہنے، ہاتھ میں پلستر چڑھائے، میرے سامنے ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر کالک لگی ہوئی تھی۔ میں تڑپ کر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی اور اسے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ سونیا تم کہاں تھی میری بچی؟ یہ کہتے ہی میں اسے اپنے سینے سے لگا گئی تھی جب اچانک اس نے مجھے زور سے دھکا دیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر پریشانی کے تاثرات جگمگا رہے تھے۔ وہ بنا سوچے سمجھے الٹے قدموں بھاگی تھی۔ میں بھی اسی کی طرف قدم بڑھائے تھے، لیکن لمحہ لگا تھا کہ وہ ایک گاڑی میں بیٹھی تھی اور پھر وہ گاڑی فوراً چھو منتر ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی پورا چوک جمع کر لیا تھا، مگر میرے پیچھے کرنے کے باوجود میری بیٹی میرے ہاتھوں میں آتی آتی رہ گئی تھی۔ یعنی وہ ایک ایسے گروہ کے ہاتھ لگ گئی تھی جو بچوں کو مار پیٹ کر بھیک مانگنے پر مجبور کرتے ہیں۔ میرا دم نکل رہا تھا، مجھے خوب رونا آ رہا تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئی تھی۔ دل پھٹ رہا تھا، میری بچی سونیا۔ یہی الفاظ میرے حلق سے برآمد ہو رہے تھے اور میں کب بے ہوش ہوئی مجھے کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ تقریباً کوئی 2 گھنٹے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے کمرے میں موجود تھی۔ چند لمحے میں خالی ذہن سے چھت کو گھورتی رہی تھی اور پھر اچانک تمام مناظر کسی فلم کی مانند میری آنکھوں کے سامنے لہرا گئے تھے۔ میں فوراً ہی تڑپ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور چاروں طرف نظریں دوڑا ڈالی تھیں۔ سامنے امی جان بیٹھی ہوئی تھی، بابا جان کھڑے ہوئے تھے اور بھائی میری ڈرپ چیک کر رہا تھا۔ میں تڑپ کر بولی تھی، سونیا کہاں پر ہے؟ آپ لوگ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ اس چوک پر ہے۔ میری بات سن کر میرا بھائی بولا تھا، آرام سے بینش، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیٹھی رہو، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں آرام کی اشد ضرورت ہے، اس طرح خود کو ہلکان مت کرو۔ میں اپنے بھائی کی بات سن کر بولی تھی، میں خود کو ہلکان نہیں کر رہی فرقان، سونیا مل چکی ہے، وہ بھیک مانگ رہی ہے، وہ کسی گروہ کے ہاتھ لگ گئی ہے، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن میرا بھائی فوراً سے بولا تھا، خاموش ہو جاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ تم کوئی بھلا چھوٹی بچی ہو جو اس طرح سے برتاؤ کر رہی ہو؟ میں جانتا ہوں سونیا اغوا ہوئی ہے، وہ کہیں پر چلی گئی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم خود کو اتنا پریشان کر لو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، تم صرف میری ایک ہی بہن ہو، خود کو اس طرح پل پل مرنے پر کیوں تلی ہوئی ہو؟ میری بات کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا، سب کو بس اپنی ہی لگی ہوئی تھی۔ فی الحال میں خاموش ہو گئی تھی، مجھے اب سمجھداری کا مظاہرہ کرنا تھا۔ امی جان کے گرتے ہوئے آنسو
بابا جان کی بے بس شکل اور بھائی جان کا جھنجھلایا ہوا لہجہ مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تھا اور مجھے چھٹی دے دی تھی۔ میرا بھائی زبردستی مجھے گھر لے آیا تھا، حالانکہ میں نے فلیٹ پر جانے کی بہت ضد کی تھی، لیکن نہ امی مانی تھی اور نہ ہی بھائی۔ 2 دن خاموشی سے گزار دیے تھے، لیکن اگلے ہی دن میں اس چوک پر دوبارہ پہنچ گئی تھی۔ میں نے ہر کونا کونا تلاش کیا تھا، لیکن میری بیٹی کہیں پر بھی موجود نہ تھی۔ جب اچانک میری نگاہ ایک بچی پر گئی تھی جو فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی لوگوں سے بھیک مانگ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر میں اس کے پاس پہنچ گئی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، تم کسی سونیا نام کی بچی کو جانتی ہو؟ میرے سوال پر اس نے بے ساختہ میری طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر آیا ہوا پسینہ اور میرے سوال پر اس کی رنگت کا تبدیل ہونا مجھے اس بات کا اشارہ دے چکا تھا کہ یہ بھی اسی گروہ کی ممبر ہے۔ اس بچی کی عمر کوئی تقریباً 7-8 سال ہوگی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولی تھی، میرے ساتھ چلو، میں تمہارے لیے کچھ لائی ہوں۔ وہ فوراً سے بولی تھی، نہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے، میں یہیں بیٹھوں گی، میری امی جان آ رہی ہوں گی۔ مگر مجھے معلوم تھا یہ سب ان کے مالک انہیں سمجھاتے ہیں۔ میں نے زور زبردستی اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے بنا سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنی گاڑی میں بٹھا کر گاڑی لاک کر لی تھی۔ وہ رونے لگی تھی، مجھ سے منت سماجت کرنے لگ گئی تھی کہ مجھے چھوڑ دے، میرے مالک مجھے معاف نہیں کریں گے۔ لیکن میں اب ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی۔ یہی ایک واحد ذریعہ تھا جس کی بدولت مجھے میری بچی کا سراغ مل سکتا تھا۔ گھر پر لا کر میں نے اس سے کئی بار یہی سوال دہرایا تھا کہ تم سونیا کو جانتی ہو؟ مجھے بتاؤ، کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں بولے گا۔ لیکن اس بچی نے میری کسی بھی بات کا جواب نہ دیا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ فی الحال میں نے اس کی گردن میں ٹریکر لگا دیا تھا، جس کی بدولت میں اپنی بچی تک پہنچ سکتی تھی۔ میں اب ہوش میں آ گئی تھی۔ کچھ سوچ کر میں نے فوراً ہی پولیس کو آگاہ کر دیا تھا۔ جس ایجنسی کے ساتھ میں کانٹیکٹ میں تھی ان سے بھی میں نے فوراً رابطہ کر لیا تھا۔ کافی سارے لوگ میری اس کارروائی سے متاثر ہوئے تھے اور کافی سارے لوگوں نے مجھے جھڑکا تھا کہ آپ نے بے وجہ ایک چپ برباد کر ڈالی ہے۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی مجھے اب مل جائے گی، اور کہتے ہیں جب دل سچی لگن سے کام کرے اور ماں کو اگر اپنی اولاد سے ملنے کی تڑپ ہو تو خدا تعالیٰ ایک نہ ایک دن آپ کی مراد ضرور پوری کرتا ہے۔ چند لمحے کے بعد پولیس اہلکار اور گمشدہ لوگوں کو تلاش کرنے والی ایجنسی کے کچھ افسر میرے گھر پر ہی آ گئے تھے۔ لمحے میں تمام لیپ ٹاپ آن ہو چکے تھے۔ اس بچے کی لوکیشن ٹریس کی جا رہی تھی جو اب ایک کھنڈر نما جگہ کا پتہ دے رہی تھی۔ فوراً ہی پولیس اہلکار اور میں اس جگہ کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ میرا دل بہت پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے ایسا کرنا بھی چاہیے یا نہیں، لیکن دل میں ایک آس تھی، امید تھی کہ میرا سونا رب میری مدد ضرور کرے گا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد ہم لوکیشن کی عین جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ مجھے میری موت بھی منظور تھی۔ جیسے ہی پولیس اہلکار گاڑی سے اترے میں بھی انہی کے ساتھ ہی اتری تھی، مگر انہوں نے مجھے روک دیا تھا۔ پولیس افسر مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، میڈم صاحبہ، آپ گاڑی میں ہی بیٹھ جائیں اور دعا کریں، ہم آپ کی بیٹی کو صحیح سلامت واپس لے آئیں گے۔ مگر میں فوراً سے بولی تھی، یہ جنگ ایک ماں کی ہے۔ جب میں اپنی بیٹی کی تلاش میں اس جگہ تک آ سکتی ہوں تو میں اندر بھی جاؤں گی۔ انہوں نے مجھے خوب روکا تھا، مگر میں نہیں مانی تھی۔ ان پولیس اہلکار کے ہمراہ ہی میں اندر کو چلی گئی تھی۔ اندر جاتے ہی ان لوگوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی تھی۔ شاید ان لوگوں کو علم ہو چکا تھا کہ پولیس آ گئی ہے۔ فوراً ہی پولیس نے انہیں گھیرے میں لے لیا تھا۔ ہیڈ کوارٹر بھی اطلاع پہنچا دی گئی تھی۔ وہاں سے بھی کافی رینجرز اور پولیس بھیجی گئی تھی۔ میں بالکل کونے میں کھڑی ہوئی سب تماشا دیکھ رہی تھی۔
مجھے صرف اور صرف اپنی بیٹی کی فکر ستائے چلی جا رہی تھی۔ چند لمحے گزر گئے مگر یہ تماشا نہیں ٹھہر رہا تھا۔ میرا دل ہول رہا تھا جب اچانک ایک شخص کی آواز میرے کان کے پردوں سے جا ٹکرائی تھی۔ اس کمرے کو ہی بلاسٹ کر دو، یہاں پر ہی بچیاں ہیں۔ یہ الفاظ نہیں گویا خنجر تھے جو میرے دل میں پیوست کیے گئے تھے۔ میں بنا سوچے سمجھے اس طرف کو دوڑ گئی تھی اور اسی پل ایک سناتی ہوئی گولی میرے کندھے سے گزری تھی۔ شکر تھا کہ آر پار نہیں ہوئی تھی، محض چھو کر ہی گزر گئی تھی، لیکن تکلیف سے میری آہ نکل گئی تھی۔ میں بلند آواز میں سونیا چیخی تھی۔ میری آواز تھی یا درد؟ میری بچی ایک دم لرزتی ہوئی باہر کو چلی آئی تھی اور روتے ہوئے آ کر میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ میں بھبک بھبک رونے لگ گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے قریب تر کر لیا تھا، بنا سوچے سمجھے کہ میں زمین پر بیٹھی اسے پیار کر رہی تھی۔ فوراً ہی پولیس اہلکار نے پورا علاقہ گھیرے میں لے لیا تھا۔ بچیوں کو اب رہائی مل رہی تھی، جبکہ میں اپنی بچی کو سینے سے لگائے روئے چلی جا رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری جدوجہد کامیاب ٹھہری تھی، مگر دھیرے دھیرے درد سے میری آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ خون پانی کی طرح بہہ چلے جا رہا تھا۔ میں کب بے ہوش ہوئی مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا۔ میری آنکھ 24 گھنٹے کے بعد کھلی تھی اور اٹھتے ساتھ ہی میں نے اپنی بیٹی کا مطالبہ کیا تھا۔ لمحے بعد ہی ڈاکٹر میری بیٹی کو میرے سامنے لے کر آ گئے تھے، جو اب بالکل ٹھیک حالت میں تھی۔ اس کے ہاتھ پر کوئی پلستر نہیں لگا ہوا تھا، یقیناً وہ مصنوعی چڑھایا گیا تھا۔ میں اسے اپنے سینے سے لگا کر خوب روئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا وجود مجھے واپس لوٹا دیا ہو۔ آج پہلی بار مجھے شدت سے میرے شوہر کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ واقعی ایک عورت کے لیے مرد کا سہارا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اب جاب چھوڑ دوں گی۔ میں کسی جاب کرنے والی عورت کو غلط نہیں ٹھہراتی، لیکن اب میرا دل بالکل بھی مطمئن نہیں تھا کہ میں جاب کروں۔ میں نے امی جان سے کہہ دیا تھا کہ میں دوسری شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن اس آدمی سے جو میری بیٹی کو بھی قبول، اور کہتے ہیں نا، اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے بھی موجود ہیں۔ تقریباً کوئی 2 مہینے کے بعد ہی انہوں نے میرے لیے ایک بہترین رشتہ تلاش کر لیا تھا، جو سونیا سمیت مجھے قبول کرنے کو تیار تھا۔ شادی سادگی سے ہوئی تھی۔ یہ شادی میرے لیے ایک اچھی ثابت ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے نوکری کرنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن میں نے خود نوکری نہیں کی تھی، کیونکہ میں اب اپنی بیٹی کو اپنی چھاؤں میں رکھنا چاہتی تھی۔ میں تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ خدارا اپنی اولاد کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھیں۔ پیسہ روپیہ آنے جانے کی چیز ہے، مگر اولاد اگر ایک بار آپ کے ہاتھ سے چلی گئی تو آپ ساری زندگی ترستے رہیں گے، لیکن آپ کو اولاد نہیں ملے گی۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کچھ گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔